السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ تفسیر کا آغاز آج انشاءاللہ ہم پہلے پارے سے سورۃ الفاتحہ سے کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کتاب، یعنی جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کا مزید مختلف اور نام بھی ذکر ہے۔ سورۃ الفاتحہ، الفاتحۃ الکتاب، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، الصلاۃ، یعنی یہ تمام نام سورۃ الفاتحہ کے ہیں۔ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، شفا دینے والی، اور اسی طرح جو ہے الرقیہ، دم کرنے والی، الصلاۃ، نماز، جیسے ہم نماز میں جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اسی طرح جو ہے اس کی فضیلت میں مزید جو ہے اور بھی وضاحت ہے، اور بھی اس کی تفصیلات ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی بہت ہی اہم جز ہے سورۃ الفاتحہ، اور بہت ہی جو ہے یہ ایک مفید سورت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور جب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے شفا بھی ہے، یہ ایک دم کرنے والی بھی جو ہے سورت ہے، یعنی اس سے انسان دم کرتا ہے، تو اس دم کے حوالے سے بھی بہت ہی جو ہے احادیث جو ہے آئیں گی آگے انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے کوئی بھی بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی تکلیف کسی کو ہو تو دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام جو تھے وہ بھی اسی طرح اس کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ تو اس کا پڑھنا یہ ایک بہت ہی ضروری، اور صرف یہ نہیں، پورے قرآن کا ترجمہ، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہماری زندگی یعنی پیدائش سے لے کے ہماری موت تک کا سارا جو ہے جو سفر ہے، اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ سے، اور اس کو سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات، جتنی بھی تعریفات ہیں، تمام قسم کی جتنی بھی تعریفات وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ الف لام میم جو یہاں پر داخل ہوا ہے استغراق کے لیے، یعنی یہ خاص اللہ کی تعریف ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس تعریف میں کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک بندے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایک عام تعریف ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی تعریف ہے یہ خاص تعریف ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان سے مراد کہ بہت رحم کرنے والا، اس کی صرف یعنی دیگر دائمی، یعنی بہت سے رحمان اور رحیم کے اور بھی بہت سی وضاحت ذکر ہے، یعنی دنیا میں اس کی عام رحمت، رحمان سے مراد دنیا میں عام رحمت، عام مہربان،
تمام جہان پر کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، یہودی کو بھی دے رہا ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر رہا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے۔ تو عام مہربان ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں، الرحیم خاص مہربان۔ وہ کب؟ وہ جب مومن بندے قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر خاص، جو مومن بندے ہوں گے اللہ کے، تو وہ ان پر خاص مہربان ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہاں پر جو ہے آدھا جو ہے یہ آدھی صورت جو دعا ہے، جو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور آدھی صورت میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی وضاحت، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا، جب کوئی جو ہے کسی کی بھی سفارش نہیں ہوگی، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے علاوہ۔ یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب اللہ کے سفارش، یعنی اللہ کی سفارش کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو قیامت کے دن جو ہے اس کا سارا جو ہے وہ جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس دن کا بھی وہ مالک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی یہ دعا ہے کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس میں عاجزی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، خشوع خضوع اختیار کرنا، یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندے کا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ تو جب ایک انسان نے کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے اور اس کی بھی عبادت کرے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی کون سا راستہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور زمین پر جو ہے ایک لکڑی سی تھی آپ کے ہاتھ میں، تو ایک چھری سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد آگے پیچھے مطلب اس کے دائیں بائیں بھی لکیریں کھینچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو یہ سیدھی لکیر ہے تو یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور جو اس طرف کی جو راہیں ہیں یہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ بھٹک جاؤ گے تو آپ کو سیدھا راستہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ قرآن پڑھو، قرآن کو جو ہے اس کی وضاحت کو جو ہے سمجھو، اس کا ترجمہ سمجھو، اس میں جو رہنمائی انسان کے لیے ہے نا، تو وہ کوئی ایسی کتاب دنیا کی نہیں ہے جس میں کوئی بھی انسان کے لیے کوئی رہنمائی ہو۔ تو واحد یہ قرآن ہے جو انسان کی بہت رہنمائی کرتا ہے ہر معاملے میں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ایسا راستہ کہ ہمارے لیے اس میں فلاح ہو، کامیابی ہو۔ اسی طرح جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ یعنی ایسا راستہ جو انعام کن پر ہوا، جو گزر چکے ہیں اور جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، انبیاء، صدیقین، صالحین، اسی طرح کے جو لوگ تھے وہ نیک راستے پر تھے، صحیح راستے پر تھے۔ اور یہاں پر جو ہے مغضوب، یعنی جو مغضوب ہوئے، جن پر جو ہے اللہ کا غضب ہوا، تو وہ یہودی ہے، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہے۔ تو یعنی اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے خاص رحم کیا، فضل کیا۔ تو یہ جو ہے آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جو ہے ہم نے پڑھا، اور تھوڑی بہت وضاحت۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی بھی مطلب کوئی مسئلہ یا کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور آگے ہم جاری رکھیں گے۔ میں زیادہ وضاحت اس لیے نہیں کر رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بور ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھتی ہوں کہ آپ مطلب ٹائم دے پا رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں مزید وضاحت کروں گی۔ تو آج تک کے لیے ہمارا آج کا جو ہے اتنا ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹائم نکالیں گے اس کے لیے۔
واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔